اب یہاں سے اس سورت کا چوتھا قصہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 80 سے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے۔ شام اور مدینے کے درمیان حجر کا علاقہ ہے، قوم سمود کا مرکز تھا۔ اس کو اب مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا، اور اب تو ٹورزم کے لیے انہوں نے کھول دیا ہے۔ سینڈ سٹون کے پہاڑ ہیں یہاں پر، اور ان کو کاف کر کر کے یہ لوگ بناتے تھے عمارتیں، بلڈنگز وغیرہ، وہ بھی ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قوم سمود کے جو آثار تھے وہ نیچے دب چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہزاروں سال پہلے کی سویلائزیشن تھی، اور اوپر جو اس وقت آثار قدیمہ ہیں وہ ان سے کوئی ملتی جلتی تہذیب آئی تھی، اور اس نے انہی کے پیٹرن پر یہ بنائے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں، تصویریں بھی ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ وہ علاقہ ایگزیکٹلی یعنی کہ وہ آثار ایگزیکٹلی قوم سمود کے بنائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن یہ حجر کا وہی علاقہ ہے جس کو کہ اب مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے چلے گئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا، اس کے علاوہ ان کو جسمانی قوتیں اللہ نے عطا کی تھیں، اور ان جسمانی قوتوں کو بہترین طرح سے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ عقل بھی بڑی تھی ان کے پاس، ٹیلنٹ تھا، ہنر تھا ان کے پاس، اسکل تھی ان کے پاس۔ کیا تھی؟ پہاڑوں کو تراش کرنے کی صلاحیت۔ اور الحمدللہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اللہ نے تو کہیں فرض نہیں کیا ہم پر کہ تم جب دنیا میں بھیجے گئے تھے تو ہو سکتا ہے غاروں میں، اوبیسلی غاروں میں رہتے ہوں گے، اور کہاں رہیں گے، کوئی عمارتیں تھوڑی تھی دنیا میں، تو اب بس تقوی والے جو ہیں وہ غار میں رہیں؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے عقل استعمال کریں، جو اللہ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو، ایکسفولیٹ ہو، سائنس کی ترقی ہو، زندگی آرام دہ ہو، دنیا کا تہذیب، تمدن، سائنس، ٹیکنالوجی ترقی کرے، انوینشنز ہوں، ڈسکوریز ہوں، آل ویری گڈ۔ لیکن اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا ہے کہ ہم وہی کو بھی اہمیت دیں، اف ناٹ مور دین ایٹ لیسٹ ایکولی۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اللہ نے بہت نعمتیں ان کو دی، یہ ذکر کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دی، ایک اونٹنی کا معجزہ، جسمانی قوت، ذہنی قوتیں، امن امان کا ہونا، اور خود صالح علیہ السلام کی پاکیزہ شخصیت، اور توحید پر، عدل پر مشتمل تعلیمات، سب آیات تھیں۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جمع کا صیغہ آیا ہے نا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صالح علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہوں، اور ان کو بھی جھٹلاتے رہے۔ ابھی آپ سے بات کی گئی تھی کہ صرف ایک نسل کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ عذاب استیصال نہیں بھیجا کرتا تھا۔ یہ استیصال کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹنکٹ کرنے والا عذاب، تو جڑ کاٹ کے رکھ دے کسی قوم کی، کوئی پروجینی بچے ہی نہ، ہر بچہ مر جائے اس کا، وہ ہوتا ہے عذاب استیصال۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی اتنی جلد بازی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سالوں کی مہلتیں دی ہیں قوموں کو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرسلین جو اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ لایا ہے یہاں پر، مراد یہ بھی ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا دراصل تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے، واللہ عالم۔ تو بہت اللہ نے نشانیاں دکھائیں، قوم نے توجہ ہی نہ کری۔ سینکڑوں برس یہ قوم ترقی کرتی چلی گئی، اپنے کفر، شرک کے باوجود، ظلم کے باوجود جتنی ترقی کرتی چلی گئی، ساتھ ہی ساتھ طغیانی میں، سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ بھی ایک رول آپ کو ہسٹری سکھائے گی، ایک رول ہمیں ہسٹری سکھاتی ہے کہ جو قومیں ورلڈ لیڈرز ہوتی ہیں انوینشنز میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، گڈ گورننس کے اندر، پھر گناہوں کے اندر بھی وہ سب سے آگے جاتی ہیں۔
پھر اللہ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ بھی ان کا ایک اور ہی لیول پر ہوتا ہے. اس لیے کہ بہرحال ورلڈ پاور بننا مذاق بات نہیں ہے, بڑا ایفرٹ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پلیٹ پہ رکھ کے آفر نہیں کر دیتا کہ تم ورلڈ پاور بن جاؤ. انہوں نے کچھ نہ کچھ محنت کی ہوتی ہے, کچھ کیا بلکہ بڑی محنت کی ہوتی ہے. انہوں نے ٹیلنٹ کی قدر کی ہوتی ہے, ٹیلنٹ کو پنپنے کے موقع دیے ہوتے ہیں. انہوں نے عدل قائم کیا ہوتا ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اپنے ملکوں کے اندر. ہوتا کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ان کے اندر ایک نخوت پیدا ہو جاتی ہے, ان شہریوں کے اندر, اس ملک کے رہنے والوں میں ایروگنس آ جاتی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس ملک کے اپنے نیشنل ہیں ان میں تو ہے ہی ایک ایروگنس ہے, ایک طرح کی ایک ناک چڑھا کر دیکھتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, جس کا مداحہ کرنے کی اب وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے افراد جا کر اس ملک کے سٹیزنز بن جاتے ہیں, ان فرسٹ ورلڈ کنٹری کے ملکوں کے سٹیزنز شہری بن جاتے ہیں, ان کے اندر بھی وہ خاص ایروگنس آ جاتی ہے, ان کے اندر بھی وہ نخوت آ جاتی ہے. اور اس کا تجربہ ہوا ہوگا ہم میں سے ان لوگوں کو جو کہ باہر ملک جاتے ہیں. آپ ان کو بتائیں جو وہاں پہ اپنے ہی میں تو خیر پاکستانیوں ہی کی بات کروں گی آپ سے, کسی اور ملک کی بات نہیں کروں گی. جا کے وہاں پہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں سے جو امریکن سٹیزنز بن گئے ہیں ان سے بات کریں, چھوٹتے ہی جو پاکستان کی وہ برائیاں شروع کریں گے, لگتا ہے کسی گٹر میں سے ہم نکل کر رینگ کر باہر آ گئے, جیسے جسٹ کرالڈ آؤٹ آف اے گٹر. اس طرح وہ دیکھتے ہیں, اس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں, ان کے ہاں ہم سے زیادہ عدل ہے, ہم تو مانتے ہیں. لیکن یہ پھر یہ ایروگنس نہیں آنی چاہیے کہ یہ لگے کہ جیسے ہمارے علاوہ تو کوئی ملک کسی قابل ہے ہی نہیں. ہر ملک کو جو ہے وہ یا تو امریکہ کے جھنڈے تلے آ جانا چاہیے یا کم از کم امریکہ جیسا ہی بن جانا چاہیے. تو یہ نہ کریں. لیکن یہ چیز آ جاتی ہے. تو اب سوچیں سینکڑوں سال کوئی عروج پہ رہے گا تو اس کی ایروگنس کہاں گئی ہوگی, کس لیول کو پہنچی ہوگی. اور پھر یہ گناہوں کے اندر بھی لیڈرز بنتے ہیں. جتنے آپ دیکھیں فساد ہیں, اخلاقی فساد ہیں, یہ کہاں سے نکل رہے ہیں. ہم کوئی ایتھوپیا کے پیچھے تو نہیں چل رہے نا, ہم کوئی روانڈا کے پیچھے تو نہیں چل رہے, ہم یمن کی تہذیب تو اختیار نہیں کر رہے. تہذیب کے لیڈرز بھی پھر یہی ہوتے ہیں, جس چیز کو یہ کہہ دیں وہ چیز نارم بن جاتی ہے. سوشل نارمز کون بناتے ہیں؟ یہی تو بناتے ہیں. حالانکہ سوشل نارمز اللہ بناتا ہے. یہ ہمیں قرآن نے یہ قاعدہ دیا ہے. سوشل نارمز, مورل نارمز اللہ اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں. کہ انہوں نے وہ اونس اپنے اوپر لے لیا کہ نہیں, سوشل نارمز ہم بنائیں گے اب, اور آبویسلی پھر وہ اللہ کے باغی بنتے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ تھا سمود کا. 800 سال کچھ کم مدت تو نہیں ہوتی. چلیں 800 نہیں 600, چلو 600 نہیں 500, اٹس اے لانگ ٹائم. جبکہ وقت اتنی تیزی سے نہیں گزرتا تھا جتنا کہ آج کل گزرتا ہے. یہ پری ابراہمک کلچرز ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے یہ کلچرز ہیں. سوچیں ذرا, پری ہسٹورک ہیں یہ سارے آلموسٹ. اور یہ عاد کے جانشین بنے تھے. شاید سمجھا ہوگا انہوں نے کہ عاد جو ہیں وہ تیز ہوا سے ہلاک کر دیے گئے, تو ہم ایسے گھر بنا کر رہیں گے کہ جو ڈیزاسٹر پروف ہوں گے, ونڈ پروف ہوں گے, اس میں امن چین سے رہیں گے, ہمیں کوئی عذاب نقصان دے ہی نہیں سکے گا. اور یہ بھی قوموں کا غرہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی سپیریئر ہے کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا. اس نیچرل ڈیزاسٹر سے پیچھے وہ نیچر بنانے والے کو دیکھ ہی نہیں پاتے. سب سے بڑا تکبر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے. بہت سے بہت اگر کوئی اہمیت ہے کیا کہ مان لیں گے کہ ہاں اللہ ڈز ایگزسٹ. ہم کہتے ہیں جسٹ اے ناڈنگ ایکنالجمنٹ, اوکے یو آر دیر, فائن, نعوذ باللہ the old man of the universe. کہ وہ کسی کونے کھدرے میں پڑا ہے, اللہ تو پڑا ہے, اس کا کیا کنٹرول میرے اوپر. یہ ان کا تکبر اور یہ ان کا رویہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا تھا قوموں کا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی عذاب کہاں آ سکتا ہے ہمارے اوپر. تو جب ان کے رسول نے ان کو خبردار کیا ہوگا, کوئی اہمیت ہی نہیں دی انہوں نے رسول کی بات کو. تو ہوا کیا, تو اخذتہم الصیحۃ مصبحین, آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا. اللہ نے گھروں کو انٹیکٹ چھوڑ دیا اور گھر والوں کو آواز کے ذریعے دنیا سے لے گیا. رسول کی پکار پر تو انہوں نے لبیک نہیں کہا,
عذاب کی آواز سن کے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. کیا کمایا تھا؟ جو اعمال کمائے بدترین، obviously کیا کام آئے ہوں گے وہ. اور جو سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی سے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ بھی نہ بچا سکا. پر اللہ کے مقابلے میں تو کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ سکتی نا. تو کیا مشکل ہے قوموں کے لیے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، مریخ کو فتح کر لیں، سولر سسٹم سے آگے چلے جائیں، اینڈرومیڈا گیلیکسی کو فتح کر لیں. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ، ویری گڈ، ضرور کریں. کہ اللہ کو ڈیفائی پتہ نہیں کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجئے، خوبصورتی سے آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. یعنی طرح طرح کے اعتراض لوگ آج بھی کرتے ہیں جب قوموں کی ہلاکت کا ذکر پڑھتے ہیں. سبق لینے والے تو کم ہی خوش نصیب ہیں، متوسمین تو آج بھی بہت کم ہیں. زیادہ تر دنیا میں بھی، اور ہسٹری کو تو ہم چھوڑ بھی دیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کہیں ہوتا ہے تو کتنے لوگ انٹروسپیکشن کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں مورالٹی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے سوشل مورل نارمز ہمیں کون سے دیے ہیں جن کو کہ ہم توڑ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ. نہیں سوچتے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکت عذاب تو اللہ کے رحم اور اللہ کے کرم کی شایان شان نہیں. اب اللہ یاد آتا ہے why did God do this to us، یہ شروع کرتے ہیں کہنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو بلیم کرتے ہو. اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، حق کے ساتھ بنایا ہے اللہ نے. اس کا جواب دیا گیا جو اللہ کو بلیم کرتے ہیں ان کا جواب ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو با مقصد صحیح پیدا کیا. متوازن نظام چل رہا ہے، کہیں کرپشن، خرابی، ڈس اوبیڈینس، ڈس بیلنس نہیں ہے. اور جو قومیں اس بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے، وہ فسادی ہیں. دے ہیو نو پلیس ان دس یونیورس. یہ آؤٹ سائڈرز ہیں، یہ آؤٹ لاز ہیں، یہ لا کو توڑنے والے لوگ ہیں. تو اللہ حکمت کے ساتھ پھر فیصلہ فرما دیتا ہے جب وہ حق کے دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان کو تباہ کر کے ریموو کر دے، اور جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کرتوتوں کا بدلہ نہیں دیتا آخرت میں تو ضرور ملے گا. اور دنیا کا عذاب بہرحال سزا کی پہلی قسط ہوا کرتی کہ دوسروں کو عبرت ملے اور بگڑے ہوئے سنور جائیں، بگڑوں کو سنورنے کا، سنبھلنے کا موقع دیا جائے. تو ایک تو یہ بات کی، اور پھر یہ فرما دیا کہ قیامت تو آنے والی ہے. اور اب جو لوگ اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں، چاہے کم چاہے زیادہ، اب ان کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو حق کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، وہ بہترین طریقے سے تبلیغ کرتے رہیں. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، طریقہ یہ ہے کام کرنے کا. یہ کب ہے؟ دیکھیں، بعض دفعہ ہم علماء کے بارے میں پڑھتے ہیں یا صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے کون مومن ہے جو کہ متاثر نہیں ہوگا؟ سبھی متاثر ہیں. امام ابن تیمیہ سے، امام ابن قیم سے رحم اللہ علیہم، ظاہر بڑی متاثر کن شخصیت ہے نا، جائنٹس ہیں ہماری ہسٹری کے. ہم نے تو 3-4 نام لیے ہیں، ایسے بہت نام آپ کو ملیں گے. ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا طور طریقہ کیا تھا، اور اس طریقے کو ہم سپر امپوز کرتے ہیں آج 21 سینچری کے اوپر. فرق کیا ہے؟ کیوں طریقہ کام نہیں کر رہا؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ جس زمانے میں تھے تو وہ زمانہ کیا تھا کہ وہ دین نافذ کرنے کا زمانہ تھا، دین اسٹیبلش کرنے کا زمانہ تھا. دین عروج کے اوپر تھا، عروج سے عروج کی طرف جا رہا تھا.
دین نہ کہیں چلیں اسلام کہہ لیں. اسلام ورلڈ پاور بن رہا تھا, ڈومینیٹ کر رہا تھا. تو وہ نفاذ دین کا زمانہ تھا. اس میں جو انہوں نے سختی کری اس حساب سے بالکل ٹھیک تھی, کوئی میجورٹی ایسی ہی تھی. آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج نفاذ دین کا زمانہ ہے. آج تو بقائے دین کا زمانہ ہے کہ دین باقی رہ جائے تو بڑی بات ہے. یہ تو سروائیول کا وقت ہے. تو وہ سختی آج امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ خواب نہیں دیکھیں. اور جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں وہ بہت غلط بعض دفعہ میتھڈالوجی اختیار کر لیتے ہیں. اس وقت تو کوشش کرنی ہے کہ لوگ دین کے اندر رہیں, دین چھوڑنے نہ پائیں. ہر ایک رسی توڑا کر نکلنے کی فکر میں اس وقت تو زمانہ بہت مختلف ہے. اس زمانے کے لیے یہ ہدایات ہیں, فاصفح الصفح الجمیل. تو رخ پھیر لیجئے, خوبصورتی کے ساتھ رخ پھیرنا. ذرا ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیے, بہترین طریقے سے تبلیغ کرتے رہیے. ذرا غلطیوں سے درگزر کیجئے, حلم کا معاملہ کیجئے. تو یہ فاصفح جو صفح الجمیل ہے, یہ صبر جمیل ہی کی بہن ہے, اسی کے خاندان کا ایک فرد ہے. یہ صفح الجمیل اور صبر جمیل دونوں رشتہ دار ہیں. اور ایسا درگزر کریں جس سے بہتری پیدا ہو, سوچنے سمجھنے کا موقع ملے ان کو. اور جب یہ بات نہ سننا چاہیں, جب یہ بیزار ہونے لگ جائیں, تو برا مانے بغیر ایک طرف ہو جائے انسان. ایگو ایشو نہیں بنائیں. جب بات سننے آئیں تو خوش دلی کے ساتھ, ناراض ہوئے بغیر, شرمندہ کیے بغیر پیغام پھر پہنچا دیں. ہمارے سامنے کون سی امت ہے اس وقت؟ ایک ماں کے طور پہ آپ کے سامنے کیا ہے آپ کی امت؟ آپ کی اپنی اولاد ہے. تو یہ ڈنڈے برسانے کا وقت نہیں ہے. یہ سختیاں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب اسلام سپر پاور ہوتا ہے. آج MIT میں داخلے کے لیے کوئی ڈنڈا نہیں برسانا کسی بچے کے اوپر. وہ تو آنر سمجھ کے کوشش کرے گا, سارا معاشرہ سپورٹ کرے گا. آج ہم کہیں کہ اپنے بچے کو ہم ہارورڈ کے ایڈمیشن کے لیے تیاری کروا رہے ہیں, لوگ تالیاں پیٹیں گے آپ کے لیے, ہمت بندھائیں گے بچے کی, کہیں گے بیٹا لگے رہو لگے رہو. ہم کہیں گے 12 گھنٹے پڑھتا ہے, لوگ کہیں گے واہ کمال ہے بھائی. اپنے بچوں کو مثالیں دیں گے جا کر کہ دیکھو کتنا کانشینشس ہے, کتنا ہارڈ ورکنگ ہے, کتنا ایمبیشس ہے. ایک زمانہ تھا جب اسلام عروج پر تھا, تو اسلام کا جو علم حاصل کرتے تھے, جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے, ان کے لیے تالیاں بجا کرتی تھیں, ان کی حوصلہ افزائیاں ہوا کرتی تھیں, لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے دوسروں کو. آج کل یہ وقت نہیں ہے. آج کل تو صرف 5 وقت نماز پڑھوا دینا یہ ایک مہم ہے, مہم. اور اگر آج کوئی اس طرف آتا ہے دین کی طرف, کوئی 12 گھنٹے دین کے لیے لگاتا ہے, تو وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے. وہ تو نگلیکٹ کرنے لگ جاتا ہے, وہ تو رشتوں کا احترام نہیں کر رہا ہوتا, وہ تو لوگوں کو حق نہیں دے رہا ہوتا, کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, ماحول بالکل سپورٹیو نہیں ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. حالات کے حساب سے ہمیں اسی طرح سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہوگا. ہم نٹ پکنگ میں نہیں جا سکتے. ہم بہت زیادہ اس وقت رسومات کے اوپر زور نہیں دے سکتے. جو بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کو برتھ ڈے سے روکیں گے؟ بتائیں مجھ کو آپ, کیا پریفرنس ہے آپ کا کہ بچہ 5 وقت نماز پڑھ لے, یا نماز تو نہ پڑھے برتھ ڈے نہ سیلیبریٹ کرے؟ کیا پرائرٹی ہے؟ آبویسلی نماز پرائرٹی ہے. یہ تو باقی چیزیں جو ہیں اس وقت جھاڑی جاتی ہیں جب بیسک چیزیں اسٹیبلش ہوئی نہیں ہیں. تو اس کے اندر بھی حکمت سے کام لینے کی ہمیں ضرورت ہے. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ پوری طرح دین کے اوپر جمے ہوئے ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو آگے کے مراحل کے بارے میں حوصلہ افزائی ان کی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ وقت آتا ہے بچے پھر پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کی بیسکس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ماں کے طور پہ ہماری امت, ہمارے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان پر محنت کریں, اور پھر پورا معاشرہ ان جنرل. تو پتے نہ چھانٹیں. ابھی بنیادی چیزوں کی تعلیمات ہیں جن کی اس وقت اہمیت بتانے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ نہ جائے ہاتھ سے. اسلام کے اندر اندر رہیں. جو 5 پلرز ہیں ان کو اسٹیبلش کریں. کھنڈر بنا ہوا ہے تو کیا جا کے قالین بچھائیں گے وہاں پر؟ شینڈلیئر لگائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں. پہلے تو چھت پہ پلاسٹر کریں گے, پہلے تو بنیاد مضبوط کریں گے. تو ڈیکوریشن ہوتی رہے گی, چھٹائی ہوتی رہے گی. پہلے بیسک چیزیں ہیں. وہ 5 پلر ہی خطرے میں ہیں, وہی
مخدوش ہو چکے ہیں، وہی ڈیمیجڈ ہیں، وہی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہیں. سب سے بڑا تو نماز کا پلر، الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. تو سارے دروازے بند کر کے سارا زور اس کے اوپر لگائیے کہ پہلے دین کو قائم کرنا ہے. اس کے لیے بہت صبر چاہیے، بڑا حلم چاہیے، بڑی وسیع نظری کی ضرورت ہے، بہت برداشت کرنا ہے. لیکن ایک اور چیز یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں تھے؟ ایسے ہی معاشرے میں تھے نا جہاں دین تبھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا. آپ تبھی لوگوں کو لوگوں کے لیے دین کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا آپ نے اپنے عمل پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا تھا؟ ہم یہاں پھنس جاتے ہیں. یا تو ہم جس درجے پہ خود آ چکے ہوتے ہیں کئی برسوں کی محنت کے بعد کہ اپنی زندگی کو ہم نے فضول رسومات سے، ہم نے اس قسم کی چیزوں سے پاک کر لیا ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو کیسے دوں گی کہ جس نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیا، سارے مکڑی کے جالے والے یہ وہ کاکروچ واکروچ سارے ختم ہو گئے، گھر صاف ستھرا ہے، پلاسٹر ہوا ہوا ہے، چھت مضبوط ہے، مضبوط چھت پہ شینڈیلر لٹکائیں ضرور، صاف ستھرے فرش پہ قالین بچھائیں ضرور، ڈیکوریٹ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور کریں. لیکن اگر کوئی ابھی بنیادی سطح کے اوپر ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہ ہم بھی اگر کسی کا گھر کھنڈر بنا ہوا ہے، آپ کا گھر بڑا سجا ہے الحمدللہ، کسی کا گھر جو ہے بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے، تو کیا اس ٹوٹے پھوٹے گھر کی وجہ سے اپنا گھر بھی توڑ لیں گے؟ کیا اپنا شینڈیلر بھی پھینک دیں گے اٹھا کر؟ اپنے بھی قالین ریپ کر کے رکھ دیں گے کیا؟ نہیں نا. اپنے گھر کو تو نمونہ بنا کے رکھنا ہے تاکہ جن کے ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں ان کا دل چاہے کہ میں بھی اپنا گھر ایسا کر لوں. تو بعض دفعہ ہم بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. گھر والے بات نہیں مان رہے ہوتے، بچے بات نہیں سن رہے ہوتے، مائیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، باپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں، وہ عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کرنا. تو یہ ہے دراصل فصف الجمیل، جس مقام پر محنت مشقت کرتے کرتے منزل کے قریب سے قریب تر ہو گئے ہیں. اگر مسلم سے مومن اور مومن سے محسن خود بن گئے ہیں تو خود یہیں تک جمے رہیں اور پھر آگے بھاگ بڑھائیں لوگوں کی طرف، ان کو اٹھائیں. کوئی ڈوب رہے پانی کے اندر، آپ ایک مضبوط چٹان کا سہارا لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا کریں گی آپ ڈوبتے کو بچانے کے لیے؟ ہاتھ بڑھائیں گے نا؟ یا کیا کریں گے؟ خود بھی کود پڑیں گے طوفان کے اندر، خود بھی ڈوبیں گے کیا؟ نہیں، ہم چٹان کو مضبوط پکڑ کے رکھیں گے اور ہم آگے سہارا بنیں گے اس کے لیے. اگر ہم نے چٹان چھوڑ دی تو نہ وہ بچے گا نہ ہم بچیں گے. تو یہ غلطی نہیں کرنی کبھی. فصفح صفح الجمیل، رخ پھیریے، اپنی جگہ پر رہیے. تو اوروں کے لیے نہ وہ معیار بنانا ہے جس معیار تک خود پہنچ چکے اللہ کے فضل سے، اور نہ ہی ان کے معیار پر خود کو گرانا ہے جہاں وہ اس وقت بیچارے گرے پڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پلیز ڈائلاگ نکال دیں کہ آج کی نسل ایسی ہو گئی ہے، آج کل کے بچے ایسے ہیں. ہزاروں سال پہلے کے آپ بیانات پڑھ لیں، جو اسکالرز تھے، جو فلاسفرز تھے، وہ کہتے تھے کہ نسل اتنی بگڑ چکی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. 5000 سال پہلے بھی لوگ یہ کہہ چکے ہیں. تو ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل بگڑی ہوئی ہی لگتی ہے. ہم بھی اپنے اماں ابا کو بگڑے ہوئے ہی لگتے ہوں گے یقیناً. تو لہٰذا یہ کہنا چھوڑ دیں. یہ ہمیشہ سے زندگی اور دنیا چلتی رہی ہے، اسی طرح چلتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لیول، ہر سطح سے ڈیل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ بہت کچے ہیں، یہ بہت پھسل رہے ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا، ان کی حرکتوں کو اگنور کر دیں، قصور کو، کردار کو نظر انداز کر دیں، ذات کو نہیں. جو تھوڑا بہت بتا سکیں بتا دیں اور خوبصورتی کے ساتھ رخ پھیر لیں تاکہ دوبارہ بات کرنے کا موقع رہے. تو مبلغ کے لیے بڑی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت سکھا دے ہمیں تبلیغ کی. ہر مبلغ کو اللہ تعالیٰ تبلیغ کی حکمتیں سکھا دے کہ کیسے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. ایک اور چیز ہم یاد رکھیں، اگر تو ہم نے کسی کو برانڈ کر دیا نا، یہ پہلے بھی شاید آپ سے بات کی تھی، اگر کہہ دیا کہ تم تو کبھی نماز نہیں پڑھو گے، تم تو بس زندگی بھر دیکھنا ایسی جھوٹی ہی رہو گی، they will live up to the reputation, they live down to the reputation. نہیں برانڈ کیا کریں کسی کو کہ وہ تو ٹھیک، تم لوگ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے.
تم تو ہو ہی منافق سارے کے سارے. یہ نہ کیا کریں. ہمیشہ ان کو احساس دلائیں کہ تمہارے اندر بڑی خیر ہے، تو اپنا پوٹینشیل خود ریئلائز نہیں کر رہے. اگر بچے سے کہہ دیا کہ تم تو ہمیشہ فیل ہوتے رہو گے، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں ہمیشہ فیل ہوں گا. اسے کہیں کہ تم بہت ذہین ہو، تم کر سکتے ہو، محنت کرو گے تو کر لو گے تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. تو ہمیشہ یہ فیلنگ، یہ فیلر دینا چاہیے کہ آف کورس بہتر ہو سکتے ہو، آف کورس ٹھیک ہو سکتے ہیں، تم ہو سکتی ہو یا ہو سکتے ہو. تو فرمایا کہ بس آپ یہ معاملہ ان کے ساتھ کیجئے. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ خلاق ہے، اللہ کو علم ہے کس کی طبیعت، کس کا مزاج کیسا ہے. اس نے نیک لوگوں میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ ان کو استعمال میں لاتے ہیں. اللہ اپنے نیک بندوں سے خوب واقف ہے کہ بد زبانی کے جواب میں وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بد مزاجی کا بدلہ خوش مزاجی سے دیتے ہیں، گالیوں کے جواب میں وہ دعائیں دیتے ہیں. ہر ایک کی خوبیوں خامیوں سے اللہ واقف ہے. کس میں کتنا پوٹینشیل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا، اصلاح کا، کس نے صحیح رخ پر استعمال کیا پوٹینشیل، کس نے غلط رخ پر استعمال کیا اپنا پوٹینشیل، اللہ کو سب پتہ ہے، سب معلوم ہے اللہ کو. اور جس کو اصلاح کرنی ہے تو الحمدللہ ٹیکسٹ بک تو موجود ہے، انایڈلٹریٹڈ، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ام القرآن ہی السبع المثانی و قرآن العظیم، کہ سبع من المثانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے سورۃ الفاتحہ، ام القرآن. ام القرآن کس کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ کا. اس کو سبع من المثانی کیوں کہا؟ 7 بار بار دہرائی جانے والی، اس لیے کہ نماز میں یہ سورت بار بار دہرائی جاتی ہے، 7 آیات ہیں اس کی. تو ایک مطلب کیا ہوا سبع من المثانی کا؟ سورہ فاتحہ. بعض روایات میں پورے قرآن کو سبع من المثانی کہا گیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ تو ہے ہی ہے اور قرآن بھی سبع من المثانی ہے. کس طرح؟ سورہ زمر میں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جس کے مضامین ملتے جلتے بار بار دہرائے جانے والے ہیں. تو مثانی کس کو کہا؟ قرآن کو کہا. کس نے کہا؟ خود قرآن نے کہا اپنے آپ کو مثانی. تو قرآن میں کچھ عنوانات ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. علماء نے اس کو 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ان مضامین کو، کہ قرآن میں 7 طرح کے علوم موجود ہیں. فالو کر رہے ہیں ابھی تک آپ؟ ہاں، کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت. کتنا ذکر آتا ہے نا بار بار توحید کا، نبوت کا. نمبر 3 معاد. معاد کیا؟ قیامت، آخرت. تو یہ 3 چیزیں تو کتنی ریپیٹ ہوتی ہیں. چوتھی چیز قضاء اور قدر، تقدیر کا بھی کتنا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے ہی، سورہ ہجر کے اندر آیا تھا. پھر 5واں ٹاپک احوال عالم، ہر طرف جو ہے وہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، پتے، پودے، پھول وغیرہ وغیرہ، اللہ اس کا ڈسکشن کرتا ہے. احوال عالم. 5 چیزیں ہو گئی، 5 ٹاپکس ہو گئے. 6 القصص، اس کا تو بڑا ذکر ہے. قوموں کے قصے کتنے دہرائے گئے ہیں، بار بار دہرائے گئے ہیں. اور 7ویں چیز تکالیف. یہ تکالیف میں نے جان کے ورڈ بولا تاکہ اس کو ہم ایکسپلین کر سکیں. تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو مکلف کر دینا، باؤنڈ کر دینا. مراد شریعت کے احکامات. شریعت کے احکامات بھی کتنے ریپیٹ ہوتے ہیں. نماز کا ذکر، صدقے کا، زکوٰۃ کا، شریعت کے احکامات کا بار بار ذکر آتا رہتا ہے. تو یہ 7 ٹاپکس ہیں.
اکثر و بیشتر مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، اور جو اہم مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 دفعہ آتے ہیں منیمم. طلاق کا آپ دیکھیں مور دین 2 ٹائم ذکر ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، پوری صورت ہے سورہ طلاق دہرایا گیا ہے نا. تو بار بار سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والے مضامین، 60 ٹاپکس کانسٹنٹلی ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن کے اندر. اور سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کا انڈیکس ہے، دیباچہ ہے. اس کی جو 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں انہی کی تفصیل باقی قرآن کے اندر آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو بڑی شان سے اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم دیا ہے. تو یہ کیا بنی؟ یا تو سورہ فاتحہ کا ذکر ہے جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا یہ قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن میں 7 جو ٹاپکس ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز لیٹسٹ یہ ہے، کچھ علماء نے قرآن کے مضامین پر غور کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ دیکھیں مولانا حمید الدین فراہی بہت بڑے اسکالر تھے رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو فراہی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. فراہی چھوٹا والا ہاں ہلکا والا، جو اردو میں آنسو سے ہم لکھتے ہیں نا، آنسو والا ہے. انہوں نے اسٹڈی کیا قرآن کو، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں. ہر گروپ کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت ہے. اور یہ جو گروپ کی صورتیں ہیں یہ سب مل کر ایک خاص ٹاپک کو کمپلیمنٹ کر رہی، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں یہ، اور ایک موضوع کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال اگر دوں، سورہ تحریم اور سورہ طلاق، تو ان دونوں کے اندر جو ٹاپک ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے نا ایک دوسرے کو. سورہ تحریم میں کیا چیز ہے کہ میاں بیوی میں اتنی محبت ہو جائے کہ حلال کو حرام کرنے لگ جائیں، یا آپس میں تعلق اتنا بگڑ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو وہ کہتے ہیں یہ گروپس ہیں، ان میں جو ٹاپکس آتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کو ہم دیکھیں تو ہمیں 7 گروپس ملتے ہیں اس طرح کے مکی مدنی صورتوں کے، جو یہ 7 منزلوں سے ڈفرینٹ ہیں. 7 منزلیں جس کو ہم منزل کہتے ہیں وہ تو صحابہ کے زمانے کی تقسیم ہے. ایک ایک منزل ایک ایک دن وہ پڑھتے تھے اور 7 دن میں قرآن کو مکمل کر لیا کرتے تھے. تو وہ حزب الگ ہے، اور یہ جو 7 گروپس بنائے ہیں صورتوں کے یہ ڈفرینٹ ہیں. خالی آپ کی دلچسپی کے لیے بتایا کہ 7 کا نمبر کس طرح سے آج بھی علماء کے علم میں ایک طرح سے اضافہ کر رہا ہے. اور یہ آرٹیفیشلی 7 نہیں بنائے انہوں نے. جب انہوں نے پورے قرآن کو دیکھا تو آٹومیٹکلی ان کو لگا کہ 7 گروپس جو ہیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے مکی اور مدنی صورتوں کے آ رہے ہیں. تو بہرحال جتنا قرآن پہ غور کریں گے تو خزانہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا اس کا. تو اس کو انسان بہت بڑی دولت سمجھے، بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم کو مل گئی ہے، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے. تو جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اٹیچ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، ان کو چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کیا وقل انی انا النذیر المبین، کہہ دو کہ میں تو صاف صاف متنبع کرنے والا ہوں، میں تو خبردار کرنے والا ہوں. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی نعمت عطا کی اور وہ کسی اور کی نعمت پہ رشک کرے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے ہر آخرت چاہنے والے کو مشورہ دیا جا رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کو، کہ دنیا میں مختلف لوگوں کو اللہ نے جو عارضی فانی دنیا کا سامان دیا اس کو رشک اور حسرت کی نظر سے مت دیکھنا، رشک نہیں کرنا. ریمائنڈر ہے نا اللہ کی طرف سے. دیکھیں ہم بڑے کمزور انسان ہیں، یہ چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں،
اور ہماری کیا حیثیت. بڑے بڑے اسکالرز ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور ان کے درجے بلند کرے, ویسے مزے سے کہتے تھے کہ آپ کہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہوں اور ایک بڑی سی کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی زناٹے کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزر جائے اور آگے اور پیچھے سائرن بجاتی سواریاں ہوں اور ہٹو بچوں کی صدا لگاتے ہوئے لوگ ہوں, تو ایک لہجے کے لیے دل پر تعصب تو قائم ہوگا. تو اتنا سکون ہوا ان کی یہ بات سن کے کہ صرف ہم نہیں ہیں جو متاثر ہو جاتے ہیں, یہ انسان ہونے کے ناطے سب متاثر ہوتے ہیں. اس طرح پاور کے ڈسپلے سے, اس طرح پیسے کے ڈسپلے سے ایک انسان کے اوپر تاثر آ جاتا ہے ان چیزوں کا. لیکن پھر قرآن ہم کو ہیل کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ زیادہ امپریس نہیں ہونا ان چیزوں سے. جیسی شو شاہ کی چیزیں, کھلونے نہیں بچوں کے پاس ہوتے. تو ایک دیکھا اپنے آپ کو ہم نفسیاتی طور پہ کیسے سنبھالیں گے, اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ اس طرح سنبھالیں گے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے پاس اسی طرح کی سائرن بجاتی گاڑی ہے, وہ شوں شاں کرتی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, جو ہر ماں باپ کا نائٹ میئر کو تحفے میں ضرور دے دیتا ہے بچوں کو, سائرن بجاتی ہوئی. اور ہم کہتے ہیں شکر ہے بیٹری نہیں, کہتے نہیں جی ہم نے تو بیٹری پہلے ہی ڈلوا دی ہے اس کے اندر. اور وہ اتنا شور مچاتی ہیں وہ گاڑیاں, وہ سائرن بج رہے ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہ سارے ٹوائز ہیں. سچ مچ بعض دفعہ تو واقعی دنیا کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کھلونا ہے جیسے. وہ ان کے پاس وہ لباس ہے, وہ ان کے پاس وہ جیسے گڑیا کے گھر نہیں ہوتے, وہ انہوں نے گھر سجایا ہوا ہے, وہ جیسے ان کے پاس وہ جیسے وہ کھلونے نہیں ہوتے بچوں کے پاس, ایسے کھلونے لگ رہے ہوتے ہیں. سچ بچپن میں جیسے کچن سیٹس امی ابا لا کر دیتے تھے اور کبھی کوئی بیڈ روم سیٹ لا کر دیتے تھے, کہاں گئی وہ چیزیں؟ آپ کوئی لا کر دے آپ کو وہ کچن سیٹ, آپ کھیلیں گی کھڑے ہو کے؟ آپ رش کریں گی اس بچی کو کے اوپر جس کے پاس وہ کچن سیٹ تھا؟ نہیں نا, گرو کر گئے. قرآن ہمیں اس طرح گرو کر دیتا ہے, ہمیں مینٹلی میچور کر دیتا ہے, ہمیں ایک اور سطح کے اوپر لے جاتا ہے, ایسا بلند کر دیتا ہے کہ ہمیں پاس یہ سب چیزیں کھلونے لگ رہی ہوتی ہیں. کبھی جہاز میں سے بیٹھ کے نیچے دیکھیے نا, لگتا ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں, چھوٹے چھوٹے لگتا ہے ٹوائز ہیں, جیسے لگتا ہے کوئی جیسے کہ کوئی گڑیا کا گھر بنایا ہوا ہے کسی نے. بالکل یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جتنا ایمانی طور پہ ہم بلند ہوں گے اتنا انشاءاللہ ان چیزوں کا تاثر, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل قبول نہیں کریں گے, جھوٹ ہوگا کہنا, یہ نہیں ہو سکتا. تاثر قبول کرتا ہے, وہ تاثر ایک دائمی نقش قائم نہیں کرے گا. وہ بس پانی پر جیسے نقش بنتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے رہے گا پھر مٹ جائے گا. ہم کمپلیکسز کا شکار نہیں ہوں گے لوگوں کی دنیا دیکھ دیکھ کر کہ ہائے اس کے پاس یہ. تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, آپ تو اپنی نظریں اٹھا کے بھی مت دیکھیں إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. حسرت کرنا تو دور کی بات, تمنا کرنا تو دور کی بات, نظر بھر کے بھی مت دیکھیے, اپنی آنکھیں لمبی نہ کیجیے. بہت ہی کوئی بنی سوری بہت خوبصورت کوئی ہیں, اب ان کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے چلے جا رہے ہیں. It's not worth it. It's not worth it really. یہ ایسی بات ہے جیسے کسی کے کھلونے دیکھ کے اس وقت خوش ہوں. بابلس نہیں ہے یہ سارے, یہ ہیرے, یہ جوتے, یہ ہینڈ بیگز, ایکسیسریز نہیں ہے, گڑیوں کے ایکسیسریز ملتی ہیں ساری. مجھے پتا ہے اس سے زیادہ کیا ویلیو ہے ان کی. وہ دکان نہیں ہے ایکسیسرائز, یہی تو ہے بس, نتھنگ مور. یہ میری ویلیو نہیں ہے. تو یہ سمجھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. دیکھیں یہ نیچرلی نہیں آتا, اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے میرے پاس. کیا کریں, ہم ہیں ہی ایسے. لیکن نہیں مل سکتا مجھ کو. کوئی مجھے دیکھ کے حسرت کرتا ہوگا, میں کسی کو دیکھ کے حسرت کرتی ہوں گی. وہ بھی سمجھائے اپنے آپ کو, میں بھی سمجھاؤں اپنے آپ کو, دونوں ہی سمجھائیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں گے. قرآن بار بار ہمارا پرسپیکٹو ٹھیک کرے گا, بار بار پرسپیکٹو ٹھیک کرے گا کہ قسمت کا معیار یہ دنیا نہیں ہے. بڑے بڑے دنیا والے بڑے بدقسمت نکلے آخرت کے لحاظ سے, اور بڑے بڑے محروم بڑے ہی خوش قسمت نکلے آخرت کے لحاظ سے. ہے نا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, یونس علیہ السلام کو دیکھیں, یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, کتنے خوش قسمت رہے نا آخرت کے لحاظ سے. کیا تھا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں تھا. حمزہ دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہ, وہ احد میں شہید ہو گئے. انہوں نے تو اسلام کا عروج بھی نہیں دیکھا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا جس کاز کے لیے میں جان دے رہا ہوں وہ کاز کبھی کامیاب ہوگا بھی یا نہیں. لیکن کتنے خوش قسمت رہے نا. مصعب
بن عمیر رضی اللہ عنہ کتنے لاڈلے تھے اپنی ماں کے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے مکے میں لوگ پہچان جاتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے. فرینچ پرفیومز ہم نہیں کہیں جس کو آج کل، باہر سے خوشبوئیں آتی تھیں ان کے لیے. اسلام قبول کیا، ماں نے کپڑے بھی اتروا لیے تھے کہ یہ بھی اتارو کپڑے، یہ بھی تمہارے باپ کے ہیں، تم باپ کے عقیدے سے پھر گئے ہو. اور جب احد میں شہید ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے تھے ان کو دیکھ کر کہ جب ان کے پاؤں ڈھانکتے تھے تو ان کا سر کھلتا تھا اور سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھلتے تھے. تو مجھے بتائیں کون خوش قسمت تھا. تو یہ معیار ہم نے بنائے ہوئے اپنے لیے. ہم کو ہر چیز ٹرافی چاہیے، ہم کو ٹرافی بچے چاہیے، ہم کو ٹرافی داماد چاہیے، ہم کو ٹرافی بہویں چاہیے، ہم کو ٹرافی میاں بیوی چاہیے. یہ ٹرافیاں آخرت کے لیے رکھیں، وہاں ہے ازواج و مطہرہ. یہ دنیا تو ایسی چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیں، حسرت مت کیا کریں. کسی کے گھر جائیں یوں آنکھیں کھول کے مت دیکھا کریں، کیسا صوفہ کیسا گھر آ کے ڈسکس نہیں کیا کریں. 1000 گز کے اوپر ہے یا 5000 گز کے اوپر ہے یا 200 گز کے اوپر ہے یا 5ویں منزل کے اوپر چھوٹا سا فلیٹ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر، فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. لیکن پھر یہ دیکھیں اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ دین کا کام کرنے والوں سے کہی جا رہی ہے کہ دنیا سے تم اتنے متاثر نہ ہونا. لیکن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف کاہلی کی وجہ سے کمانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کاہل ہو کر بیٹھ جاؤ اور تم کہو کہ نہیں اللہ نے منع کیا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں. اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو پوٹینشلز دیے ہیں، اس کے لحاظ سے کمانا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. ضائع نہیں کر سکتے اپنے پوٹینشلز کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ دوسروں کی دنیا پہ حسرت نہیں کرو، نظر بھر کے بھی مت دیکھو. کہیں آنکھوں کے راستے یہ مناظر تمہارے دل پہ قبضہ نہ کر لیں، پھر ہر حس پیدا ہوگی نا. میرا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی جا کے فلاں سیٹ خرید کے لوں اپنے لیے، میں بھی ایسا پرس لے کر آؤں اپنے لیے، میں بھی فلاں جوتا لے کر آؤں اپنے لیے. پھر یہ مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے. اور اچھا یا کیا کریں گے، یا تو پھر جا کے لے آئیں گے وہ چیز، اگر نہیں لا سکیں گے تو حسرتیں کریں گے. اور جب حسرت بڑھتی رہے گی تو کیا بن جائے گی؟ تا کو دال سے بدل دیں، را کو بدل دیں ذرا، دال سے حسد بن جائے گا وہ، اور پہ حسد کرنے لگیں گے. ان کے ڈاؤن فال کا سن کے خوشی محسوس کریں گے کہ دیکھا میرے پاس نہیں تھا، اچھا وہ اس کے پاس سے بھی چھن گیا. یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، جنگیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تو پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس کو آپس میں زیادہ نہیں ڈسکس کریں. مل گیا تو ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے استعمال کریں، زینت کی چیز ہے تو سجا لیں، لیکن زیادہ دل میں نہیں کھبائیں ان چیزوں کو. اور جس کی دل کی آنکھ نے قرآن کا دکھایا ہوا جنت کا منظر دیکھ لیا، اس کو تو بادشاہوں کے محلات بھی امپریس نہیں کریں گے. لکھ کے رکھ لیں آپ کی بات. ایسی جنت جس کا ذکر اللہ نے فرما کر کہا ہے قرآن میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس کے لیے چاہیے کہ خواہش کرنے والے خواہش کریں. وہ تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے جنت کی قیمت ادا کرنے اور جنت کا مستحق بننے کی کوشش کرتا رہے گا. اب جو لوگ آخرت بھول کے دنیا کو منزل بنائے بیٹھے ہیں ان کے لیے کہا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم مت کیجیے ان کے اوپر. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو بات مان رہے ہیں ان پر فوکس کیجیے. نہ ماننے والوں سے صفح جمیل کر کے محسنوں کی طرف رخ کر لیجیے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر دنیا کا نقصان اٹھا رہے ہیں. ان کو پروٹیکٹ کیجیے، حوصلہ بڑھائیے، اپنے سے قریب کیجیے، اپنی محبت توجہ اور رحمت کے پروں تلے لے لیجیے ان کو. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجیے صاف صاف کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں. اچھا بشیر کیوں نہیں کہا یہاں پر؟ نذیر کے ساتھ بشیر ہوتے ہیں، رسول کے نہیں ہوتے ہیں نا. تو یہاں تو صرف کہا انی انا النذیر المبین. صرف انذار کا ذکر کیوں کیا؟ سورت کا مرکزی مضمون انذار ہے، اس لیے بشیر کا لفظ نہیں آیا. جس نے آپ کی بات مان لی، آپ کی وارننگ کو سیریسلی لے لیا، وہ بچ گیا. جس نے نہیں بات مانی ہلاک ہو گیا، ابلیس کا شکار ہو گیا. کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے تقسیم کرنے والوں کی طرف بھیجی تھی. الذین جعلوا القرآن عضین،
جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا. تھوڑے سمجھنے والی آیت ہے یہ. اچھا، کما کا لفظ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. تو یہ کما کا ذکر کس سے ہے؟ یا تو عذاب سے ہے کہ وہ عذاب جیسے پچھلی قوموں پر آیا. کن قوموں پر؟ جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا. بعض حصے پر عمل کیا تھا، بعض پر عمل نہیں کیا تھا. یا کما کا ذکر کتاب کے لیے آ سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی قوموں کو کتاب دی. کیا کیا ان لوگوں نے؟ الذین جعلوا القرآن عظیم. اس قرآن کے لفظ کو سمجھیں. قرآن کس کے لیے؟ جب ہم قرآن کا لفظ سنتے ہیں ہمیں کون سی کتاب آتی ہے ذہن میں؟ ہمارا قرآن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ کا نازل ہوا، یقیناً وہ قرآن ہے. لیکن یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ پچھلی انبیاء کی کتابوں کے لیے بھی قرآن کا لفظ آتا ہے. یعنی قرآن اور کتاب لفظ سینونیمس ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھنے کا ذکر کیا. کون سی کتاب دی گئی تھی داؤد علیہ السلام کو؟ زبور دی گئی تھی. آپ نے فرمایا خفف علی داؤد علیہ السلام القرآن. داؤد علیہ السلام پر قرآن ہلکا کر دیا گیا تھا. کیسے؟ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ. تو وہ حکم دیا کرتے تھے کہ جانوروں پر زین کسی جائے. زین سمجھتے ہیں؟ سیڈلز، کہ جانوروں کے اوپر سیڈلز لگائے جائیں. فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے. قبل ان تسرج دوابہ، اس سے پہلے کہ ان کے جانوروں پر زینے کسی جائیں. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، ہاں، بعض کے گھروں میں ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں. تو امیجن کریں کہ وقت میں اتنی برکت ہو کہ ہم کہیں اپنے ڈرائیوروں سے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت سارے ڈرائیور ہو. داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے نا، تو ایک آدھ تو سواری نہیں تھی، بہت ساری تھیں. کہیں جا رہے تھے، 4-5-6 گاڑیاں، سپوزنگ 4-5-6 گھوڑے. تو وہ اپنے نوکروں کو، جیسے آپ حکم دیں اپنے ڈرائیورز کو کہ گاڑی کو صاف ستھرا کر کے تیار کرو. اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا نا، گھنٹہ مثال کے طور پہ. تو جتنی دیر میں وہ گاڑیاں صاف ستھری ہو کے آپ کی سواری کے لیے تیار ہو، اتنی دیر میں آپ پورا قرآن کور ٹو کور پڑھ جائیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ داؤد علیہ السلام کا معاملہ تھا. وہ حکم دیا کرتے تھے کہ جانوروں کے اوپر زینے کسی جائیں، سیڈلز لگائے جائیں ان کے اوپر. اسٹیبلز میں ہوتے ہیں نا گھوڑے، ان پہ سیڈل نہیں رکھے ہوتے. اس وقت جب سواری کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے تو سیڈل لگائے جاتے ہیں. تو جب سیڈلز بائی دیٹ ٹائم گھوڑوں پر سیڈلز لگتے تھے، داؤد علیہ السلام پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے اس کی تلاوت. کون سا قرآن؟ زبور کو قرآن کہا گیا ہے. یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ. تو یہ کہا کہ داؤد علیہ السلام پر قرآن پڑھنا بہت ہلکا کر دیا گیا تھا. چنانچہ وہ اپنی سواریوں کے متعلق حکم دیتے کہ ان پر زین ڈالی جائے، اور وہ سواریوں پر زین ڈالے جانے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے. تو قرآن سمجھ آ گیا لفظ آپ کو، کما سمجھ آ گیا لفظ. اب مسئلہ کیا ہوا؟ الذین جعلوا القرآن عظیم. یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا؟ یعنی کہ آدھی شریعت پر عمل کیا، آدھی شریعت پہ عمل نہیں کیا. تو یہاں مشرکوں کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں کس کا ذکر ہے؟ اہل کتاب کا ذکر ہے. جی، اہل کتاب کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت 85 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ تمہارا ایمان ہے؟ کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم سمجھتے ہو جنت حاصل کرو گے ایمان کی؟ 100 روپے کا نوٹ ہے، اس کے 2 حصے کر دیں، گنڈیریاں بھی نہیں خرید سکتے. تو یہ آدھے ایمان سے جنت آئے گی کیا؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، نیور. اللہ کو انٹیکٹ پورا ایمان چاہیے. آل اور نل لا ہوتا ہے، وہ پہلے کو ڈاؤن لوڈ کرنے والی مثال بتائی تھی. جب تک پوری فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی نہیں کھلتی. بعض دفعہ 99.99% پہ اٹک جاتی ہے، جا کر نہیں کھلے گی. ایمان کا معاملہ بھی یہ ہے، اللہ کو آدھا ایمان نہیں چاہیے. اور جو سمجھتا ہے کہ آدھے ایمان سے اور قرآن کے بعض حصوں پہ، سلیکٹڈ حصوں سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے.
اللہ نے کہا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ یہ اللہ نے دھمکی دے دی ہے کہ جو آدھی کتاب پر عمل کریں گے وہ خوش نہ ہوں، ان کی تو سزا اس کے علاوہ کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی ہو اور آخرت میں شدید تر عذاب کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے معاملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ایسی قوموں پر جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہا، تو یہ کام نہیں کرنا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ ان کے دل و دماغ، ان کے افعال، نیتوں ارادوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ جو اعمال کیے، جو سوچیں ان کے دماغوں میں آئیں، اللہ پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور یہاں بھی یہ سوال جواب سزا سے پہلے ہوگا، گناہ گاروں سے کنفیشن کروایا جائے گا۔ نیک لوگوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، یہاں ذکر کس کا ہے؟ مقتسمین کا ذکر ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جنہوں نے کہ تقسیم کر دیا تھا کس چیز کو؟ کتاب کو۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پارا پارا ہوتا ہے قرآن، کہاں ہوتا ہے پارا پارا؟ ذرا بتائیں تو۔ جس کو کہ ہم نے عین عبادت سمجھا ہوا ہے قرآن خوانیوں کے اندر، لٹرلی ہم نے پارا پارا کر دیا قرآن کو۔ ایک لفظ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن خوانیوں میں کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جنہوں نے سالوں سے قرآن خوانیاں اٹینڈ کی ہیں ان سے پوچھیں کہ ذرا الحمدللہ کا مطلب تو بتائیے، نہیں آتا ان کو، اس لیے کہ ایک بدعت ایجاد کر لی ہے، اور اس طرح سے ہم نے اسے ایک رسم کی شکل اختیار کر کے اور معاشرے کے اندر رواج دے دیا ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو قوم، جو امت اپنے کتاب کو پارا پارا کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تقسیم کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے آپس میں۔ کتنے بری طرح ہم پھٹے ہوئے مسلمان اس وقت، برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، ذرا سا اختلاف رائے برداشت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اتنا لیک آف ٹالرنس ہے ہم میں، وی آر موسٹ انٹالرنٹ اینڈ موسٹ ایکسٹریمسٹ۔ کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں؟ گھروں کے اندر فساد ہے، ملکوں میں فساد ہے، امت کے اندر پورا فساد ہے۔ اس لیے کتاب کے ساتھ ہم نے یہ حل کیا ہے اس کا، جو اچھا لگا وہ لے لیا، جو اچھا نہیں لگا اس کو چھوڑ دیا اٹھا کر، تو اللہ تو پوچھے گا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہاں کے پکارے بیان کر دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ مت کیجئے۔ ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ خصوصی خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا پیغام پہنچا دیں، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، حکم دیا گیا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے یہ ذمہ داری لینے کے لیے نہیں اٹھے تھے، اللہ نے ڈالی ہے آپ کے اوپر۔ جس کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں، جس کا حکم آپ مان رہے ہیں، وہی اے نبی آپ کی حفاظت کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک خاص کیٹیگری تھی۔ ہم ایک نوبل اینیمی کی بات کرتے ہیں نا، کچھ نوبل اینیمیز تھے، جیسے ابو سفیان، جیسے ولید بن مغیرہ، اور کچھ اگنبل اینیمیز تھے، بہت ہی کڑوے گھٹیا کردار کے، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے کڑوے دشمن، گھٹیا دشمن، تعداد میں تھوڑے تھے لیکن تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسے کہ تھا، امیہ بن خلف جیسے کہ تھا، یہ سارے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دراصل مستہزئین تھے، یہ مذاق اڑانے والے تھے۔ اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کو۔ تو یہ دین کا مذاق اڑانا یہ اللہ کے غضب کو اتنا بھڑکاتا ہے۔ غافلین ہدایت پا لیتے ہیں، جاہلین ہدایت پا لیتے ہیں، کافرین ہدایت پا لیتے ہیں، مستہزئین نہیں پاتے۔ امیجن کریں مسلمان ہو کر اسلام کا مذاق، مسلمان ہو کر سنت کا مذاق، مسلمان ہو کر حجاب کا اور داڑھی کا مذاق۔ امیجن کریں کیا اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہوں گے پھر۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
شرک کرنے والوں ہی مذاق اڑانے والے تھے، جب تک کسی کو یقین نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی اس کو بچا لے گا، یا یہ کہ قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک اللہ رسول کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ وہ لازمی طور پہ یا تو اس کے لیے کوئی تسلی ہے کہ فلاں مجھ کو میرا فلاں عمل یا فلاں شخص مجھے بچا لے گا اللہ کے غصے سے، یا اس کو یقین ہی نہ ہو آخرت کے اوپر، صرف تبھی کوئی مذاق اڑا سکتا ہے، ورنہ یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا میں بھی سزا اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اور آخرت تو پھر آنے والی ہے، وہ تصور نہیں کر سکتے کتنی ہولناک سزا اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے وہاں پر۔ فسوف یعلمون، سزا نہیں بتائی، دھمکی دے دی، ان قریب پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس کے جناب میں سجدہ کیجیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے اس گھڑی تک کہ جس کا آنا یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کا کام کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو کتنی اذیت دے رہے ہیں، کتنی دردناک اذیت ناک باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں۔ اللہ ایک ایک نشتر سے، ایک ایک طنز، ایک ایک تانے سے اللہ واقف ہے۔ وہ جو حقارت کی نظریں اٹھتی ہیں، جو ڈسڈین شکلوں کے اوپر ہوتا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ اے نبی آپ کے زخمی دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، کوئی مذاق اگر اڑاتا ہے، ابھی ہم نے سیلف رسپیکٹ کی بات کی تھی نا بہت تفصیل کے ساتھ، تو عزت نفس تو انسان کو پیاری ہوتی ہے نا، کس کو مجھے بتائیں پسند ہے مذاق اڑوانا اپنا؟ کسی کو نہیں پسند۔ ایک صدقہ پیسے کا ہوتا ہے، ایک صدقہ عزت کا ہوتا ہے۔ پیسے کے صدقے سے زیادہ عزت کا صدقہ مشکل ہے۔ ہم کہیں گے 1000 روپے مجھ سے لے لو، مذاق مت اڑانا میرا، لیکن انبیاء نے اپنی عزت کا بھی صدقہ دیا۔ تو بتائیں میں اور آپ کیسے بچے رہیں گے اس سے؟ ہمیں بھی کوئی کچھ کہے گا، ہمیں بھی کوئی کسی نظر سے دیکھے گا، اور بعض دفعہ یہ چیزیں ہلا دیتی ہیں اندر سے انسان کو، خاص طور پہ جب آپ چاروں طرف سے ایسے ماحول میں ہوں۔ یا لڑکیوں کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ، ماں باپ پڑھنے کے لیے ان کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسٹل میں رہتی ہیں، چاروں طرف لڑکیاں بے پردہ ہیں، ان کے بوائے فرینڈز ہیں، وہ جہاں چاہ رہی ہیں، جس طرح سے چاہ رہی ہیں وہ جا رہی ہیں، اور ایک لڑکی ہے وہ حجاب میں، نقاب میں، اپنی حیا، اپنی شرم اور ماں باپ کی عزت کو لے کے ہر چیز سے الگ ہے۔ وہ کہاں تک پریشر برداشت کرے گی بتائیں؟ اس کو وہ روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ کبھی اس کا دل دکھے گا کہ نہیں کہ بھئی یہ دیکھو کیا عیش کر رہی ہیں؟ ینگ ایج ہے، مجھے بتائیں 18 20 22 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ ہر طرح کے ارمان ہوتے ہیں دل کے اندر، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، سب گئے پارٹی کے اندر، سب چلے گئے ہیں کسینو یا پب یا ڈسکو، یہ اکیلا بچہ یا بچی بیٹھا ہے۔ یہ تسلی اللہ کی ہے کہ لقد نعلم انک یضیق صدرک، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ غافل تھوڑی ہے کہ کس نے اپنے کس ارمان، کس جذبے کی قربانی دی، کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ماں باپ ہر وقت ویب کیم لگا کر نہیں بیٹھ سکتے بچوں کے اوپر۔ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے 10 طریقے ہیں۔ کس وجہ سے اللہ کی اطاعت کرتے رہے؟ اللہ غافل ہوگا کیا؟ کہ اللہ اجر نہیں دے گا؟ کہ اللہ آخرت کی عزت نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ انبیاء کو دی تو انبیاء کے ماننے والوں کو نہیں دے گا؟ خوش نصیب ہیں جو نبیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو ان کو تو وہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، ان کے بھی دل گھٹیں گے۔ جب نبی کا دل بھجتا تھا تو آج کل کے بچے بچیاں کیا ہیں بیچارے؟ ظاہر ہے ان کو بھی رونا آتا ہوگا، کچھ سیلف پیٹی بھی آتا ہوگا، کیا پتہ کچھ جھنجھلاہٹ اور ریزنٹمنٹ بھی آتا ہو کہ خواہ میں نے حجاب شروع کر دیا، آئی وش آئی ہیڈنٹ اسٹارٹیڈ اٹ، آئی وش میں نے نقاب نہیں شروع کیا ہوتا، پھر بعد میں دیکھا جاتا۔ شیطان ڈال سکتا ہے نا سارے خیالات کہ نیک ہونے کو تو عمر پڑی ہے، جوانی تو گزری چلی جا رہی ہے، بڈھا شیر تو ویسے ہی گوشت نہیں کھا سکتا،
تو بڑھاپے میں تو ویسے گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن جوانی کی عبادت انبیاء کا شیوا ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی دیکھیں اور پاکیزگی دیکھیں، کتنے حسین تھے اور کیسے محسن تھے۔ یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے پاکیزگی اور اللہ کے احکامات پر جمنا چھوٹی عمر سے۔ تو اللہ سب دیکھتا ہے، دل کا دکھنا اپنی طرف۔ اچھا دیکھیں، یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے بہت مشکل قسم کا ڈائلاگ ایک بولا تھا کہ عین ممکن ہے کہ انسان ایمانی طور پہ مطمئن اور جذباتی طور پہ پریشان ہو۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھٹ رہا ہے کہ نہیں گھٹ رہا؟ اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ، اور لقد قسم کے لیے آتا ہے، قسم کا قائم مقام ہے کہ قسم ہے ہم جانتے ہیں انکا، یقیناً آپ کا یضیق صدرک، آپ کا سینہ بھج رہا ہے، جذباتی طور پہ آپ اپسیٹ ہیں، ٹرموائل کے اندر ہیں، 100% ہیں، ایمانی طور پہ پرسکون ہیں، 100% ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں، ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ جذبات تو آتے جاتے ہیں، ایمان کو پختہ کریں۔ کیسے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دل ٹھنڈا ہو جائے گا، نماز دل کو ہلکا کر دے گی، رب کے آگے سر جھکائیں، ساری پریشانیاں وہ حل کرے گا، دل کا بوجھ ہلکا کریں اس کے آگے۔ زبان کو تلخ ہونے سے اور دل کو سخت ہونے سے بچانا ہے مبلغ کو، اس لیے کہ تبلیغ کے نتیجے میں جب اتنے تانے سننے کو ملتے ہیں، اتنا زہر اگلا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مبلغ کا مزاج زہریلا ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے۔ نہیں، اس کو نرم رکھنا بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ تو اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی تسبیح کرو، تبلیغ پر جمے رہیں گے۔ انسان چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کام چھوڑ دوں، راستہ بدل لوں، پیچھے ہٹ جاؤں۔ نہیں، ہمت آتی ہے، توانائی آتی ہے، انرجی آتی ہے، روئیں اللہ کے آگے کہ اللہ تو سن رہا ہے نا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روئیں اللہ کے آگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جیسے ہم مسجدوں میں کبھی جاتے ہیں یا حرم میں، لوگ ہچکیوں سے رو رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خوب روئیں، اچھی طرح روئیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمت دے، اللہ تیری فرما برداری کی وجہ سے یہ کچھ بیت رہی ہے میرے اوپر، اللہ کو بتائیں، انرجی آئے گی اور مقصد واضح ہوگا کس ہستی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ جس کی خاطر صبر کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا بیت رہی ہے میرے بندے پہ، سب دیکھتا ہے اللہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیے جائیں، حتیٰ، کب تک؟ ہم کہتے ہیں آخر کب تک، کب اسلام نافذ ہوگا؟ اللہ نے کب وعدہ کیا کہ تمہاری زندگی میں اسلام نافذ ہوگا؟ کیا؟ نہیں۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ کہ مرو گے ضرور، یہ وعدہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو ایمان کی تلخی چکھ لیتے ہیں ان کے لیے موت بڑی میٹھی ہوتی ہے، اور کفر کے اندر ہے مٹھاس، تبھی تو اتنی دنیا کافر ہے۔ اگر کفر میٹھا نہ ہوتا تو دنیا کافر کیوں ہوتی؟ سوچے نا۔ تو کفر کی مٹھاس جنہوں نے محسوس کی ہے پھر وہ موت کی تلخی چکھیں گے، آئے گی موت۔ تو یاتیکل یقین، یہاں پہ یقین کیا ہے؟ موت۔ حتی اتانا الیقین، یہاں پیچھے ہم آگے کون سورہ مدثر ہے میرا خیال ہے، یا ہاں مدثر ہی ہے، سورہ مدثر میں آتا ہے حتی اتانا الیقین۔ تو یقین کا پھر ترجمہ قرآن یقین کا مطلب بتاتا ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت پر جمے رہیں۔ سورت کے آغاز میں کفار کا ذکر تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش، کیا تھا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اور سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ موت کے وقت تک مسلمان رہیے تاکہ قیامت کے دن ایسی حسرتیں ہی نہ پیدا ہوں دل کے اندر کہ وہ کاش کے مسلمان ہوتے۔ تو جب آج مسلمان بن کر جینے کا آپشن ہے تو پھر مرنے کے بعد لا حاصل تمنا کر کے پچھتانے کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ اور سورت کے آخر میں مستہزئون کا ذکر آیا، اور شروع میں کیا آیا تھا؟ ان کے اقوال اور ان کے اعمال آئے تھے مستہزئون کے، کہ کھانے پینے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہے تھے، یہ مذاق اڑانے والے۔ تو یہاں آ گیا کہ ہم کافی ہو جائیں گے، آپ کو ان تمام مذاق اڑانے والوں کی طرف سے فکر نہ کریں۔